من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا۔ مدینہ منورہ میں منافقین کی جو جماعت تھی ان کی ایک روش تھی کہ ہر ایک سنی سنائی بات کو پھیلا دیتے تھے، بغیر تحقیق کیے ہوائیاں اڑا دینا اور آنے والی خبر کو جو نا وہ آگے پہنچا دینا، جس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں ایک اسلامی اسٹیٹ میں، مسلم معاشرے میں۔ قرآن مجید نے سورہ الاحزاب میں بھی اس ٹاپک کو بیان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ، کہ اگر منافق باز نہیں آئیں گے، وہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ اور بیماری ہے، اور شہر میں ہوائیاں اڑانے والے اور خبریں پھیلانے والے، اگر یہ باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کو ان پہ مسلط کر دیں گے، پھر یہ یہاں بسنے نہیں پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ خالق کائنات جناب ان کی ایک روش کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی معاملہ آ جاتا امن کا یا خوف کا، اذاعوا بہ، اسے جو نا وہ پھیلا دیتے، اس کو مشہور کر دیتے۔ مثلا امن کی خبر یہ ہے کہ مسلمانوں کو کامیابی ملی ہے، دشمن جو نا وہ ہلاک ہو گیا ہے، اس کو شکست ہو گئی ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی ایک لہر دوڑ جاتی تھی، اور جس کے نتیجہ میں بسا اوقات بہت زیادہ پر اعتمادی مسلمانوں میں آ جاتی، اور اللہ کی اپنے وسائل پر جو نا وہ انسان کو زیادہ بھروسہ ہونے لگتا، اللہ کی ذات پہ اعتماد کم ہونے لگتا، یا پھر جو نا وہ یہ بتا دینا کہ دشمن جو لڑنے کے لیے آ رہا تھا وہ بھاگ گیا، حالانکہ وہ پوری تیاری کر رہا ہوتا، اور ادھر کیا ہے مسلمانوں کے اندر جو نا وہ ایک خبر دوڑ جاتی کہ کوئی بات نہیں، حالات ٹھیک ہے، حالانکہ حالات ٹھیک نہیں ہوتے۔ یا پھر خوف کی خبر مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، اتنے شہید کر دیے گئے، اب بیچارے پیچھے جن کے بیٹے جہاد پر گئے، جن کے شوہر جہاد پر گئے، وہ بیچارے بہت پریشان ہو جاتے، پتہ نہیں کیا بنا ان کا۔ تو ایسی خبروں کو پھیلانا اسلامی اسٹیٹ میں پبلک کا یہ کام نہیں ہے۔ پبلک کا کام یہ ہے کہ اس خبر کو جو ذمہ دار ہیں ان تک پہلے پہنچایا جائے، اس کو نشر کرنے سے پہلے، یا جس طرح ہمارا آج کل میڈیا ہے جناب وہ ہر خبر پر نظر، اور یہ دوڑ لگی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے یہ خبر کون سا میڈیا جناب وہ گروپ دیتا ہے، کون سا میڈیا گروپ ہے جو سب سے پہلے اس خبر کو دیتا ہے، اور پھر اس پہ اعزاز ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیتے ہیں مثال کے طور پر ہمارے ہاں جب چاند نکلنا ہوتا ہے تو ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ مسلمانوں کو بتانا کہ فلاں رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یا کل روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مختلف چینل جو نا وہ کیا کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جگہ سے جو نا وہ گواہیاں مل چکی ہیں، فلاں جگہ سے اتنی گواہیاں مل چکی ہیں، فلاں جگہ سے اتنی گواہیاں مل چکی ہیں، حالانکہ جن کی ذمہ داری ہے رویت ہلال کمیٹی، جن کی ذمہ داری ہے وہ ابھی تک خاموش بیٹھے ہوتے ہیں، انہوں نے اناؤنس نہیں کیا ہوتا کہ جنا چاند نظر آیا کہ نہیں آیا، لیکن میڈیا پہلے کیا کر دیتا ہے، خبر کو پھیلا دیتا ہے۔ یا کسی بارے میں کوئی فیصلہ ہونا ہوتا ہے، کسی کیس کا فیصلہ ہونا ہوتا ہے، اس کے متعلق میڈیا پہلے ڈائریکشن دے دیتا ہے، جو نا اس کے اوپر یہ بھی لگ گئی ہے، یہ بھی اس کے اوپر دفعات لگ سکتی ہیں، اس کے اوپر یہ بھی دفعات لگ سکتی ہیں، اس کو یہ بھی ہو سکتا ہے، فلاں بھی ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ مجھے اپنے گاؤں سے جو نا رات کے تقریباً آدھی رات کے وقت فون آیا، بھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ ہم تو سو رہے ہیں، کہ ہمیں تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ رات کے اتنے بجے کیا جانا زلزلہ آنا ہے،
اور سارے لوگ اپنے گھروں سے باہر ہیں. یعنی ایسی ہوائیاں اڑا دینا اسلامی اسٹیٹ میں، مسلم ممالک میں، اسلامی معاشرے میں، یہ بہت خطرناک ہوتی ہیں، جس کو میڈیا وار کہا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں کہ جب ان منافقین کے پاس ایسی خبریں آتی امن کی یا خوف کی، اذاؤ بھی، اسے کیا کرتے؟ اسے نشر کر دیتے، اسے پھیلا دیتے. ہونا کیا چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، اگر اس کو وہ لوٹا دیتے ان خبروں کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا پھر ذمہ داران کی طرف، جن کے ہاتھ میں اس پبلک کی جو نا وہ ذمہ داری ہے، ان کی طرف لوٹا دیتے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ، تو تحقیق اسے جان جاتے وہ لوگ جو اہل تحقیق ہیں، جو اہل تحقیق ہیں ان میں سے اس بات کو جان جاتے. خبر کو سینسر ہونا چاہیے، نیوز کو سینسر ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر اسلامی اسٹیٹ کے سربراہان جو ذمہ دار ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا اگرچہ سچی خبر کیوں نہ ہو، کیا اسے پبلک میں جنا اس کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، عوام کو اس سے مطلع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. کتنی ایسی خبریں ہوتی ہیں جو اس بنا پہ روک لی جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک مصلحت ہوتی ہے، ایک خیرخواہی کے جذبات ہوتے ہیں، جس بنا پر ہر ایک کو اس سے مطلع نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، بسا اوقات وہ خبر خاص لوگوں تک محدود رہتی ہے، عوام تک اس کو پہنچانا یہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو فرمایا کہ اگر وہ اس بات کو لوٹا دیتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اہل امر کی طرف، تو اس کو اہل تحقیق جان جاتے. قرآن مجید نے یہاں پر ایک لفظ ذکر کیا ہے یستنبطون، اس کا مادہ ہے نون با اور تا، نبت. نبت اس کا مادہ ہے، یعنی اس کے اصلی حروف جو نا یہ، اس کا معنی کیا ہوتے ہیں؟ آپ میں سے اگر کوئی احباب دیہات سے تعلق رکھنے والے ہوں کہ دیہات کے اندر جب پانی کے لیے کنواں کھودا جاتا ہے نا، کنواں کھودا جاتا ہے تو اس کو اتنا گہرائی میں کھودا جاتا ہے کہ نیچے سے پانی نکل آتا ہے، نیچے سے پانی رسنا شروع ہو جاتا ہے. اسے کہتے ہیں کہ بالکل جو نا وہ پانی تک پہنچ گئے، پانی تک پہنچ گئے. اب یہاں پہ کچھ تھوڑی سی کھدائی کریں تو ہمیں جو نا وہ نیچے اور اوپر والا پانی مل کر کنواں جو نا وہ کیا ہو سکتا ہے، جاری ہو سکتا ہے. یا یہاں پہ بورنگ کر دی جائے تو ہمیں بہت اچھا پانی یہاں سے مل سکتا ہے. یعنی پانی کو دیکھ لیا، اتنا گہرائی میں کنویں کو کھودا اور اس کو پانی کو دیکھ لیا. اور اسی سے جو ہمارے فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، وہ کسی مسئلے میں کیا کرتے ہیں؟ استنباط کا لفظ استعمال ہوتا ہے. استنباط، استنباط کا معنی بھی ہوتا ہے کہ بات کی اتنی گہرائی تک پہنچا جائے کہ اصل حقائق سامنے آ جائے، اصل حقائق سامنے آ جائے. تو اللہ خالق کائنات فرماتے ہیں اگر اس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹا دیا جاتا اور اہل امر کی طرف لوٹا دیا جاتا تو اہل تحقیق اس کی گہرائی تک پہنچ کر حقائق کو معلوم کر لیتے، حقائق کو معلوم کر لیتے، پھر آگے بات کو نشر کیے جانا چاہیے. اللہ اکبر. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اگر تم پہ اللہ رب العزت کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ، تو تم شیطان کے پیروکار بن جاتے، اِلَّا قَلِيلًا، مگر بہت تھوڑے لوگ بچتے. یہ شیطانی رستہ ہے، یہ شیطانی رستہ ہے. ایسے ہوائیاں اڑا دینا، خبریں پھیلا دینا، جھوٹی خبریں پھیلا دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے ان یحدث بکل ما سمع، کہ وہ ہر وہ چیز آگے جو نا ٹرانسفر کر دیتا ہے جو وہ سنتا ہے. بس سنی ایک سے آگے پہنچا دی، کبھی اس کی تحقیق نہیں کی. اللہ خالق کائنات قرآن مجید میں سورہ الحجرات میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق یا غیر معتبر آدمی کو خبر لے کر آتا ہے اس کی پہلے تحقیق کر لو. یہ نہ ہو کہ وہ بات تمہاری عزت کے متعلق ہو، تمہاری ذات کے متعلق ہو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تو تم کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو جہالت اور لا علمی کی وجہ سے، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور بعد میں تم کفِ افسوس ملتے رہو، ہائے افسوس میں نے کیا کر دیا. تو حضرات گرامی، جو نا وہ آج کل میڈیا کا دور ہے، ہم جو نا وہ بس نعوذ باللہ بس اوقات ہم کیا کرتے ہیں
ایسی باتیں شیئر کر دیتے ہیں جس کے متعلق لکھا ہوتا ہے یہ قرآن مجید کی آیت ہے، لیکن حقیقت میں اس کا دور تک قرآن مجید کی نہ کسی آیت سے تعلق ہوتا ہے، نہ آیت کے مفہوم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ احادیث کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، نہ احادیث کے مفہوم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اور بڑے دھڑلے کے ساتھ اور بڑی جو نا وہ کانفیڈنس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے حدیث نبوی یا قرآن مجید کی آیت فلاں فلاں، ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھ لیا کہ یہ تو لکھا ہوا ہے، قرآن مجید کی آیت لکھا ہوا ہے یا حدیث نبوی لکھی ہوئی ہے، چلو ثواب کی نظر سے ہم اسے شیئر کر لیں، نہیں، پہلے اسے اہل تحقیق سے، اپنے قاری صاحب سے پہلے پوچھ لیں، آپ پہلے اپنے خطیب سے پوچھ لیں، اہل علم سے پہلے اس کو ویریفائی کر لیں، کیا واقعی یہ حدیث ہے، کیا واقعی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، کیا یہ مسئلہ جو ذکر کیا ہو کیا ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے اسے آگے شیئر کر دیا، آگے کسی آپ نے اس کو ٹرانسفر کر دیا اور وہ حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو حضرات گرامی یہ ایسا گناہ ہے، جو ایسا گناہ جسے کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے جناب وہ صدقہ جاریہ، ٹھیک ہے، ایک ہوتا ہے گناہ جاریہ، یہ آپ نے اس گناہ کو جاری کر دیا ہے، اپنی پروفائل میں آپ نے اس کو شیئر کر دیا ہے، اب وہاں سے آپ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں تک بات پہنچنی تھی وہ پہنچ چکی، اور آگے بھی آپ جیسے کئی لوگ ہوں گے جو اس کو ٹرانسفر کرنے والے، پتہ نہیں ایک جھوٹ کہاں سے کہاں تک پہنچ جائے گا، اور انسان اس گناہ کی جو جسے کہتے ہیں کہ اس کا گھنونا پن جو ہے، انسان اس سے واقف نہیں ہوتا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان یحدث بکل ما سمع، جو چیز آئی وہ آگے پھیلا دی، جو چیز آئی وہ آگے پھیلا دی۔ تو اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ اہل تحقیق سے پہلے تحقیق کروا لو، پھر اس کے بعد آگے بات کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات اس وقت جو خبروں کی صورتحال ہے، باتوں کی صورتحال ہے، کیسے باتیں آگے اڑائی جاتی ہیں، اس سے اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔